السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد وارث۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے۔ اگر میری کوئی بہن ویڈیو دیکھ رہی ہے تو اس سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو چھوڑ دیں، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ کیونکہ میں یہ جو معلومات دیتا ہوں، ویڈیو بناتا ہوں، ویوز کے لیے نہیں بناتا، معلومات کے لیے بناتا ہوں، تاکہ میرے نسخہ سے، میری وجہ سے اگر کسی انسان کا بھلا ہو جائے تو اس سے اور میں کیا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی ایک انسان بھی ٹھیک ہو گیا، وہ مجھے کتنی دعائیں دے گا۔ لیکن خیر، میرا ان سب بھائیوں سے سوال ہے جن کو یہ مسئلہ بنتا ہے۔ آج کے دور میں، موجودہ دور میں، ہر انسان کو معدے کی پرابلم ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ہر انسان کو، ہر مرد کو مردانہ امراض کا مسئلہ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں اگر ہم کو یہ مسئلہ بن جائے؟ ہم بغیر سوچے سمجھے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، پھر یہ بھی تصدیق نہیں کرتے یہ کس درجے کا حکیم ہے، یہ کس درجے کا معالج ہے، کیا یہ کر سکتا ہے بھی یا نہیں۔ اس کے علاوہ ہم موبائل کو اٹھاتے ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں، نسخہ دیکھتے ہیں، نہیں پتہ جو بتانے والا ہے وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، نہیں پتہ وہ یوٹیوب کے لالچ کی وجہ سے وہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہو، نسخے دے رہا ہو، وہ اچھی طرح اس کو جانتا بھی نہ ہو۔ لیکن بات کو مختصر کرتا ہوں، جو اس کا ریزن ہے، جو اس کی وجوہات ہے، سب سے پہلے آپ نے ان کی طرف غور کرنا ہوگا کہ یہ کس وجہ سے یہ مسئلہ بنتا ہے۔ معدے کی پرابلم کیوں بنتی ہے؟ ہر بندے کو ہے، اور مردانہ امراض کی وجہ ہر بندے کو کیوں بنتی ہے؟ بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس مرض سے بچے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ہمارے وہ بھائی جو بچپن کی غلط کاریوں کی وجہ سے، جن کا نفس کمزور ہو گیا، نفس ٹیڑھا ہو گیا، نفس بالکل پتلا ہو، نفس بڑھ نہ رہا ہو، یا ٹائمنگ کا مسئلہ ہو، معدے کا مسئلہ ہو، یا معدہ جس کا بالکل پتلا ہو، پانی کی طرح ہو، سختی نہ ہو، انتشار نہ ہو، ان کو قطروں کا مسئلہ ہو، جریان مزی جس کو کہتے ہیں، اس کا مسئلہ ہو۔ یہ کیوں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا یہ کس وجہ سے بنا؟ یہ بعض اوقات اس کی وجوہات ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن پہلے میں چلتا ہوں غذا کی طرف، پھر کرتا ہوں دوسری بات۔ غذا کے حوالے سے ہم کیا کرتے ہیں کہ فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، مثلا سموسہ، پکوڑا، برگر، شاورما، پیزا، اس طرح کی مختلف اشیاء، کریم، چاٹ، فلودہ، اس طرح کی مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ بالکل ہی گرم چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے، معدہ بالکل خراب ہو جاتا ہے، جگر کا مسئلہ بن جاتا ہے، گرمی کا بہت زیادہ شدید مسئلہ بن جاتا ہے، ہیپیٹائٹس کا مسئلہ بن جاتا ہے، گردوں کا مسئلہ بن جاتا ہے، مثانے کی گرمی کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اور کیا نقصان ہوتا ہے کہ یہ مثانے کی گرمی کی وجہ سے نفس کے اندر انتشار نہیں آتا، سختی نہیں آتی، جس طرح ایک جوان مرد میں جوانی کا روب ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہی ہے غذاؤں کا اثر ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ ایسا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ اس دور میں غذائیں نہیں تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں وہ ینگ جنریشن جس کی وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں۔ اکثر کیا کرتے ہیں، موبائل اٹھاتے ہیں اور مختلف قسم کی ویب سائٹیں استعمال کرتے ہیں اور نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں۔
تو دیکھتے دیکھتے ادھر ہی ان کا کچھ مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں، میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، کہ وہ غلط کاموں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ ان کا ذہن اکثر وہی رہتا ہے، اکثر وہ موبائل پہ کچھ دیکھتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو یہ مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ ذہن اسی طرف رہتا ہے، وہی مائنڈ رہتا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ مسائل بنتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہاتھ کی پریکٹس کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں اور لونڈے بازی کرتے ہیں، اس طرح کی مختلف عمل کرتے ہیں اس وجوہات سے بھی۔ اور ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ایک تو ان کا جو نفس ہوتا ہے وہ بالکل کمزور ہو جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اس کا جو نفس کی جو جڑ ہوتی ہے وہ پتلی ہو جاتی ہے، آگے سے موٹا ہو جاتا ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے، سختی نہیں ہوتی۔ ان کا جو مادہ ہوتا ہے بالکل پتلا ہو جاتا ہے، پانی کی طرح پتلا ہو جاتا ہے، ان کو قطروں کا مسئلہ بن جاتا ہے، ٹائمنگ کا مسئلہ بن جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اولاد کے قابل بھی نہیں رہتے۔ جو لوگ شادی سے گھبراتے ہیں، جو لوگ شادی سے گھبرا رہے ہیں، ٹینشن لینے کی کوئی فکر نہیں، کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کا کوئی حل نہ ہو، لیکن یہ یاد رکھیں مستند بندے سے اپنا علاج کروائیں، یا مستند نسخہ تجویز کرائیں، کسی کے ساتھ رابطہ کریں، یا اگر آپ کو کوئی نسخہ ملے تو کسی کے ساتھ مشورہ کر لیا کریں، کسی حکیم سے یا کسی معتبر بندے سے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نسخے کی طرف، اور یہ جو نسخہ میں بتانے جا رہا ہوں یہ طلا ہے، بہت ہی اعلیٰ قسم کا ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ رزلٹ ملیں گے۔ آپ استعمال کریں، بنائیں۔ اگر مزید کوئی رہنمائی لینا چاہتا ہے تو میرے دیے گئے واٹس اپ نمبر پر آپ معلومات لے سکتے ہیں، واٹس اپ کر دیں، وقت کی مناسبت سے انشاءاللہ میں آپ کو رپلائی کر دوں گا۔ اب ہم چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ آپ نے لینی ہے 2 تولہ بہر بوٹی، 2 تولہ لے لیں۔ اس کے ساتھ تخم ارنڈ لے لیں 1 تولہ، اور تخم ارنڈ کے جو پتے ہیں، ارنڈ کے پتے وہ لینے ہیں تقریباً 6 سے 7 لے لیں۔ اس کے ساتھ آپ نے 2 تولہ جمال گھوٹا، اور سانڈ کی چربی 1 سانڈ کی چربی لے لیں، اکثر مل جاتی ہے، سانڈے کی چربی، مکمل سانڈے کی چربی ہو۔ اور اس کے ساتھ لونگ لینے ہیں 1 تولہ لونگ، 1 تولہ دال چینی، 1 سٹانک مچھلی کی چربی لے لیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے بھلاوے لینے ہیں 1 تولہ، اور 1 تولہ سنبل فار لینا ہے، سنبل فار سفید لینا ہے۔ یہ یاد رکھیں یہ جو سنبل فار ہے یہ زہر ہے، عام بندے کو ویسے پنساری تو دیتے ہی نہیں، کسی کی معرفت سے یہ آپ کو مل جائے گا۔ ان سب چیزوں کو آپ نے لینا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے تلوں کا تیل لینا ہے، دیسی تلوں کا تیل ہو، آدھا پاؤ ہو۔ ان سب اشیاء کو آپ نے ایک برتن میں ڈال کر اوپر سے تیل ڈال دینا ہے، اور یہ سب چیزیں آگ پہ چڑھا دینی ہے، بالکل ہلکی آنچ پہ ان کو پکائیں۔ جب یہ جل جائیں، جب یہ سڑ جائیں، تو یہ جو تیل ہے اس کو آپ نے اچھی طرح صاف کر لینا ہے، تیل آپ کا تیار ہے۔ یہ جو نقطہ ہوگا یہ بالکل جل جائے گا، بالکل سڑ جائے گا۔ یہ تیل آپ کا تیار ہے، کسی ڈرام میں یا کسی بوتل میں یہ ڈال لیں اور اس کو استعمال کریں۔ استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ اور ساتھ یہ بھی گزارش کروں گا، صرف تلا سے آپ کا کام نہیں بنے گا، ایک اور بھی نسخہ میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا شادی کورس کے حوالے سے۔ انشاءاللہ آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا، جس طرح اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا، مکمل رہنمائی کی معلومات دی، انشاءاللہ اس میں بھی میں مکمل بتاؤں گا۔ ویڈیو کچھ لمبی ہو گئی ہے لیکن میں مختصر کرتا ہوں۔ یہ نفس ہے، نفس کی یہ جو جگہ ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے یہ جو جڑ ہے اس کی، ادھر سے اوپر سے آپ نے لگانا ہے، سائڈوں سے لگانا ہے، آگے نہیں لگانا، نیچے نہیں لگانا، اور اس طرح آپ نے مالش کرنی ہے۔ یہ یاد رکھیں یہ تیزی کے ساتھ نہیں کرنا، بالکل نرم اور ہلکے ہاتھوں سے، صبح شام 2 ٹائم آپ نے مالش کرنی ہے، اور بالکل ہلکے نرم ہاتھوں سے۔ اگر آپ اسی وجہ سے
یہ اسی عمل کی وجہ سے غلط حرکت میں آ گئے تو آپ علاج بالکل نہیں کروا سکتے، آپ بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتے، مزید آپ خرابی میں چلے جائیں گے، حتیٰ کہ آپ اپنی زندگی تباہ کر دیں گے اور اگلے انسان کی بھی تباہ کریں گے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے آپ یہ علاج کریں، غلط حرکتوں میں نہ آئیں، اور دوسرا نسخہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو پیش کر دوں گا، بالکل آسان ہوگا، مشکل نہیں آئے، اور یہ کچھ تھوڑا سا مشکل تھا تو اس لیے آپ کو میں مکمل گائیڈ کرنا چاہتا تھا، مکمل معلومات دینا چاہتا تھا۔ اگر کوئی بھائی یہ دوائی لینا چاہتا ہے یا طلاع لینا چاہتا ہے تو میرے دیے گئے واٹس اپ نمبر پر آپ رابطہ کر کے یہ دوائی منگوا سکتے ہیں۔ مزید کوئی معلومات لینا چاہتا ہے تو معلومات بھی انشاءاللہ میں دوں گا، مکمل گائیڈ کروں گا۔ اور آخر پہ آپ سے گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن والے بٹن کو دبا دیں۔ میں چاہتا ہوں اجازت، اللہ حافظ۔